آج میں ایک بہت ہی دلچسپ موضوع کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ایسا کام جو ہم کر سکتے ہیں جس سے خدا بہت خوش ہوتا ہے، جس سے اس کو بہت خوشی ملتی ہے، اور ایک ایسا کام جو ہماری مسیحی زندگی کی اہم چیزوں میں سے ایک ہے جو ہماری زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ شروع کرنے کے لیے میں اعمال اس کے 16ویں باب کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہوں، اور ہم اس آیت کو 16 سے 25 تک پڑھیں گے۔ اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو میرے ساتھ پڑھیں۔ یہ صحیفے کا ناقابل یقین حوالہ ہے جس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، لیکن ایک خاص چیز ہے جس کی وجہ سے میں اس حوالے پر توجہ مرکوز رکھنا چاہتا ہوں۔ اعمال 16 باب اس کی 16ویں آیت۔ جب ہم دعا کرنے کی جگہ جا رہے تھے تو ایسا ہوا کہ ہمیں ایک لونڈی ملی جس میں غیب دان روح تھی۔ تو ایک لڑکی تھی جس میں غیب دان روح ہے، تو وہ خدا کے لوگوں کی طرف آتی ہے اور یہ کہتا ہے کہ وہ غیب گوئی سے اپنے مالکوں کے لیے بہت کچھ کماتی تھی۔ وہ پولس کے اور ہمارے پیچھے آ کر چلانے لگی کہ یہ آدمی خدا تعالیٰ کے بندے ہیں جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں۔ وہ بہت دنوں تک ایسا ہی کرتی رہی۔ آخر پولس سخت رنجیدہ ہوا اور پھر کر اس روح سے کہا کہ میں تجھے یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ اس میں سے نکل جا۔ وہ اسی گھڑی نکل گئی۔ جب اس کے مالکوں نے دیکھا کہ ہماری کمائی کی امید جاتی رہی تو پولس اور سیلاس کو پکڑ کر حاکموں کے پاس چوک پر کھینچ کر لے گئے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی ہے جس میں غیب دان روح ہے، اور لونڈی کے آقا اس سے پیسہ کما رہے کیونکہ اس میں غیب دان روح ہے، کیونکہ وہ قسمت کا حال بتانے والی ہے۔ اور پولس نے خدا کی طاقت سے اس غیب دان روح کو نکال دیا، اور اب یہ لوگ مزید پیسہ نہیں کما سکتے کیونکہ اب وہ اس غیب دان روح کے قبضے میں نہیں رہی۔ اور انہیں فوجداری کے حاکموں کے آگے لے جا کر کہا کہ یہ آدمی جو یہودی ہیں ہمارے شہر میں بڑی کھلبلی ڈالتے ہیں اور ایسی رسمیں بتاتے ہیں جنہیں قبول کرنا اور عمل میں لانا ہم رومیوں کو روا نہیں۔ اور عام لوگ بھی متفق ہو کر ان کی مخالفت پر آمادہ ہوئے، اور فوجداری کے حاکموں نے ان کے کپڑے پھاڑ کر اتار ڈالے اور بینت لگانے کا حکم دیا، اور بہت سے بینت لگوا کر انہیں قید خانے میں ڈالا، اور داروگا کو تاکید کی کہ بڑی ہوشیاری سے ان کی نگہبانی کرے۔ اس نے ایسا حکم پا کر انہیں اندر کے قید خانہ میں ڈال دیا اور ان کے پاؤں کاٹھ میں ٹھوک دیے۔ آدھی رات کے قریب پولس اور سیلاس دعا کر رہے تھے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے، اور قیدی سن رہے تھے۔ اور اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہم ان عظیم معجزات کے بارے میں سیکھتے ہیں جو رونما ہوئے، اور خدا نے کس طرح دورہ کیا اور کتنے لوگ تبدیل ہوئے۔ لیکن میں یہاں پر رکنا چاہتا ہوں کیونکہ پولس اور سیلاس کو مارا پیٹا گیا، ان کے کپڑوں کو ہٹا دیا گیا اور ان پر بہت سی پٹیاں ڈالی گئی، اور پھر انہیں جیل کے اس اندرونی حصے میں ڈال دیا گیا۔ وہ خوفناک درد میں تھے اور ان کا خون بہ رہا تھا۔ پولس اور سیلاس کو اس قید خانہ میں مارا پیٹا گیا اور کوڑے مارے گئے، اور وہ وہاں پر جکڑے ہوئے تھے۔ ان کے پاؤں زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے۔ وہ دونوں اس قید میں اذیت ناک حالت میں تھے، انہیں مارا پیٹا جا رہا تھا، ان پر کوڑے برسائے جا رہے تھے۔ وہ دونوں وہاں بڑی اذیت میں بیٹھے تھے۔ وہ بالکل بھی نہیں جانتے تھے کہ ان کا مستقبل کیا ہے۔ ان کی زندگی میں بہت سے مسائل تھے، لیکن ان کی اس آزمائش کے درمیان بائبل کہتی ہے کہ انہوں نے خدا کی عبادت کی اور خدا کے گیت گائے۔ اس اندھیرے کے دوران وہ خدا کی عبادت کرتے تھے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس حالت میں خدا کی عبادت کریں گے؟ گیت گانا شروع کرنے میں وقت لگتا ہے جب آپ صرف رونا چاہتے ہو، اور میں آج عبادت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ پولس رسول کے لیے یہ عبادت اتنی اہم تھی، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو، چاہے ان کی زندگی میں حالات کتنے بھی برے ہوں، اس نے اپنی زندگی میں عبادت کو ترجیح دی۔ اس نے وہی کیا جس کی اس نے منادی کی۔ پولس نے اس اندھیرے میں خدا کی حمد اور عبادت کی۔ پولس خدا کی عبادت کے لیے ہر وقت اور ہر حالات میں خود کو تیار رکھتا تھا۔ ابھی جو حوالہ میں پڑھنے جا رہا ہوں اس میں پولس بیان کرتا ہے کہ خدا کی حمد یہ پولس کی منادی کا حصہ ہے جو وہ خود بھی کرتا ہے۔ افسیوں 5 باب کی 19ویں آیت میں پولس کہتا ہے، اور آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو۔ پولس رسول خدا کے لیے گیت گا رہا تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ عبادت سب سے اہم چیزوں میں سے ایک ہے جو آپ اور میں ہم سب اپنی مسیحی زندگی میں کر سکتے ہیں۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ عبادت خدا کو خوش کرتی ہے۔ کچھ لوگ شاید یہ سوچیں
کہ خدا کو بہت فخر ہوگا، یا وہ یہ چاہے گا کہ انسان اس کے سامنے آئے اور اس کی عبادت کرے اور اس کے بارے میں گائے؟ لیکن آپ جانتے ہیں یہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عبادت خدا کو راضی کرتی ہے، عبادت ظاہر کرتی ہے کہ خدا کتنا عاجز ہے، کہ خدا تمام کائنات کا خالق ہے، وہ جس کے بارے میں بائبل کہتی ہے کہ وہ کائنات کو پردے کی طرح پھیلا دیتا ہے، اور کائناتیں اسی کی تخلیق کی گئی ہیں، جس کے سامنے ہر گھٹنا جھک جائے گا اور ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ وہی رب ہے۔ وہ خدا جاننا چاہتا ہے کہ تم اس کے بارے میں کیا سوچتے ہو۔ اگر ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم اس وسیع کائنات کے ایک چھوٹے سے سیارے کے چھوٹے سے انسان ہیں جسے اس نے بنایا ہے، لیکن اسے اتنی پرواہ ہے کہ وہ سننا چاہتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ عبادت کریں، وہ اس بارے میں آپ کی رائے سننا چاہتا ہے، جیسے ایک شریک حیات اپنے شریک حیات کی بات سننا چاہتا ہے، جیسے ایک بچہ اپنے والد سے اپنی تعریف سننا چاہتا ہے۔ لہٰذا خدا چاہتا ہے کہ عبادت کے ذریعے سے آپ اسے بتائیں کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ خدا کتنا عاجز ہے کہ وہ ہماری رائے کی پرواہ کرے گا۔ اور جب ہم عبادت کرتے ہیں تو یہ اسے خوش کرتا ہے۔ عبادت کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمیں مکمل طور پر تبدیل کر دیتی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ اگر ہم پولس رسول اور سیلاس کو دیکھیں تو اس خوفناک صورتحال میں انہوں نے گہری کھدائی کی اور وہ دونوں عبادت کرنے لگے۔ جب آپ خدا کی عبادت کرتے ہیں تو یہ آپ کا ذہن خدا پر قائم کرتا ہے، اور تب زمین کی چیزیں آپ کو اتنی اہم نہیں لگتی۔ جب آپ عبادت کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں تو عبادت آپ کو ان ساری چیزوں سے دور کر دیتی ہے، آپ کے دل اور آپ کے دماغ کو سکون فراہم کرتی ہے۔ عبادت آپ کی رنجشوں سے آپ کو دور لے جاتی ہے۔ آپ کسی بھی حالت میں ہو، عبادت آپ کو ہر حالت میں تسلی اور اطمینان بخشتی ہے جو خدا آپ کو اس کے عوض دیتا ہے۔ بائبل 35 زبور کی 18ویں آیت میں کہتی ہے کہ جو لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بنا رہے ہیں اور ان کی پرستش کرتے ہیں وہ انہی کی مانند ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت اثر انداز ہوتا ہے، یہ ہمیں بدل دیتا ہے، یہ اہم ہے۔ اور پھر عبادت کے اہم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ روحانی دائرے کو متاثر کرتی ہے، روحانی ماحول کو متاثر کرتی ہے، جسے ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ یہ ہمیں متاثر کر دیتی ہے، ہمارے روحانی ماحول کو متاثر کر دیتی ہے۔ ہمیں بائبل اس کے بارے میں بیان کرتی ہے، پہلا سیموئیل اس کے 16ویں باب کی 23ویں آیت۔ وہاں پر ہم ساؤل بادشاہ کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور ساؤل نے اپنی زندگی میں بہت سی مختلف چیزوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو غیب دان روح کے لیے کھول دیا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل میں غیب دان روح آ گئی تھی اور وہ ساؤل کو اذیت دے رہی تھی۔ اور اس طرح انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک عظیم عبادت گزار داؤد کو بلایا، پرانے عہد نامہ کے ایک عظیم عبادت گزار کو یعنی داؤد کو بلایا، اور کہا کہ وہ ساؤل کے کمرے میں آئے اور اس کی بربت بجائے اور خدا کی عبادت کرے۔ کیوں؟ کیونکہ غیب دان روح کو یہ پسند نہیں تھا اور وہ ساؤل کو چھوڑ دے گی۔ میرے عزیزو، شیطان خدا کی عبادت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو روحانی دائرہ متاثر ہوتا ہے۔ شیطانوں کو یہ پسند نہیں ہے اور خدا اسے پسند کرتا ہے۔ ہم پوری بائبل میں جنگ میں عبادت کی اہمیت کے بہت سے اسباب دیکھتے ہیں۔ روحانی جنگ میں ہم اسے اس وقت دیکھتے ہیں جب بنی اسرائیل نے یریہو کو گھیر لیا۔ وہ عبادت کر رہے تھے، اور یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ اپنی روحانی جنگ میں ہمیں عبادت کرنی ہے۔ میرے عزیزو، بائبل کہتی ہے کہ جنگ میں خدا کے لوگوں کو سب سے پہلے یہودا بھیجنا تھا، یہودا کا قبیلہ جہاں کے لوگ عبادت گزار تھے۔ یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہمیں پہلے عبادت کرنی ہے، کیونکہ عبادت روحانی جنگ کو متاثر کرتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خدا تب آتا ہے جب ہم عبادت کرتے ہیں اور شیطان بھاگ جاتا ہے۔ میں ہر روز صبح اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھتا ہوں، ہم مزامیر، گیت اور روحانی غزلیں گاتے ہیں، ہم اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں،
اور ہم خداوند کی حمد کرتے ہیں، اور پھر ہم بیٹھتے ہیں اور صحیفے کھولتے ہیں اور کلام مقدس کو پڑھتے ہیں، اور ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، اور ہم غور کرتے ہیں کہ اسے اپنی زندگی میں کیسے لاگو کر سکتے ہیں، اور پھر ہم اپنے گھٹنے ٹیکتے ہیں اور ایک وقت گزارتے ہیں۔ ہم ایک گھر ہو کر ایک ساتھ عبادت میں وقت گزارتے ہیں، اور یہ سب کرنا میرے دن کے سب سے شاندار اوقات میں سے ایک ہے۔ مجھے دعا کرنا اور صحیفوں کا مطالعہ کرنا بہت پسند ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ کم از کم صبح اور رات ہم اپنا وقت عبادت میں گزاریں۔ ہم ہر روز صبح اور شام عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اس کی کچھ کلامی وجوہات ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب دوں کہ ہم یہ دن میں 2 بار کیوں کرتے ہیں، مجھے کچھ مختلف نکات پیش کرنے ہوں گے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صبح و شام عبادت کرنا ہمارے لیے کتنا اہم اور ضروری ہے۔ ہم اسے صحیفے میں سے دیکھتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں کے 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ پولس کہتا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اگر نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں تو آپ خدا کی رہائش گاہ ہے۔ پرانے عہد نامہ میں ایک جسمانی ہیکل تھی جو ہاتھوں سے بنائی گئی تھی، لیکن نئے عہد نامہ میں ہم خدا کی ہیکل ہیں اور خدا کا روح ہم میں بستا ہے۔ مکاشوہ 21 باب اس کی 3 آیت کہتی ہے کہ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور عبرانیوں کی پوری کتاب میں یہ ہمارے رب کا گھر ہونے کی بات کرتا ہے۔ عبرانیوں 13 باب کی 10 اور 15 آیت وہ کہتا ہے کہ ہماری ایک ایسی قربان گاہ ہے، بس ہم اس کے وسیلہ سے حمد کی قربانی یعنی ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں خدا کے لیے ہر وقت چڑھایا کریں۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے پرانے عہد نامہ کے جسمانی ہیکل میں ایک قربان گاہ تھی، اب ہماری ہیکل میں قربان گاہ ہے، اور جیسا کہ وہ مسلسل سوختنی قربانی صبح اور شام جسمانی طور پر دے رہے تھے، ہمیں اپنی قربان گاہ پر بھیڑ کا بچہ نہیں بلکہ اپنی حمد کی قربانی دینی ہے جو صبح اور شام ہمارے ہونٹوں کا پھل ہے۔ اور مکاشوہ کی کتاب میں یا عبرانیوں کی کتاب میں جسمانی یا ہیکل سے روحانی تبدیلی کا انکشاف ملتا ہے۔ پرانے عہد نامہ کا ایک جسمانی کاہن تھا، اور اب ایک روحانی کاہن ہے جو ایمان والوں کا کاہن ہے۔ ہم اپنی روحانی ہیکل میں خدا کے سامنے کاہن ہیں۔ وہاں ایک بھیڑ کے بچے کی جسمانی قربانی تھی، اور اب ایک روحانی قربانی ہے جو ہماری تعریف اور عبادت ہے۔ ہم ہیکل ہیں اور پرانے عہد نامہ میں موجود ہر چیز کا سایہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ روشنی کے نیچے چلتے ہیں تو زمین پر ایک سایہ آتا ہے جو آپ کا عکس ہوتا ہے۔ پرانا عہد نامہ یہ نئے عہد نامے کا عکس ہے، اور پرانے عہد نامہ کی ہیکل کی ہر ایک تفصیل، پرانے عہد نامہ کے ہر لفظ میں ہر اشارہ اور عنوان ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک اشارہ ہے اور روحانی ہیکل کے لیے ایک سبق ہے۔ یہ ہاتھ سے بنائی ہوئی ہیکل نہیں ہے، یہ وہ ہے جسے روح القدس نے ہم میں رکھا ہے، اور ایک سبق جو ہم پرانے عہد نامہ سے سیکھ سکتے ہیں اور جسے عبرانیوں کی کتاب میں دہرایا گیا ہے۔ وہ سبق یہ ہے کہ ہم صبح اور شام قربانی دیں، جو ایک بھیڑ کے بچے کی قربانی سے عبادت کی قربانی تک چلا گیا، اور اسی لیے ہم اسے ہر صبح اور شام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بائبل کہتی ہے کہ جب بھی پادری صبح اور شام قربانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جسے مسلسل قربانی کے طور پر جانا جاتا ہے، جب وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ کھڑے ہو کر خدا کی تعریف کرتے اور عبادت میں شکر ادا کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ پرانے عہد نامہ میں بھی عبادت اور خداوند کی شکر گزاری شامل تھی۔ داؤد عظیم عبادت گزار، جس کا پہلے میں حوالہ دے چکا ہوں، اس نے جسمانی ہیکل کے اسباب کو روحانی ہیکل کے اسباب میں سمجھنا شروع کیا۔ یہ عظیم عبادت گزار خود خدا کی ہیکل بن گیا جہاں خدا کی موجودگی ہوتی تھی۔ اس نے زبور میں وہی کچھ کہا جو عبرانیوں نئے عہد نامہ میں کہتا ہے۔ داؤد نے زبور میں لکھا ہے کہ اس نے قربانی دی اور اس نے حمد کی قربانی دی۔ داؤد نے محسوس کیا کہ یہ صرف ایک بھیڑ کا بچہ نہیں ہے بلکہ یہ خداوند کی تعریف ہے، اور اس نے ہمیں روحانی طور پر دینے کے لیے ایسا کرنا سکھایا۔ میرے عزیزو، ہمیں داؤد کی طرح اس قربانی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں بھی یہی قربانی خدا کے حضور دینی ہے۔ داؤد نے زبور 141 اور اس کی 2 آیت میں کچھ یوں لکھا کہ جب قربانی خداوند کے سامنے پیش کی جاتی تو بادل اوپر آتے ہیں، اور وہ اس زبور میں لکھتا ہے اسی طرح روحانی انداز میں بادل تمہارے سامنے آتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہوں۔ اس نے جسمانی ہیکل کے بارے میں لکھنا شروع کیا اور ہمیں یہ بتایا کہ اس کا ہمارے روحانی طور پہ ہم سے کیا تعلق ہے، یہاں تک کہ اتنے سال پہلے
وہ पूरी तारीख में सबसे बड़ा इबादत गुजार बन गया। अब आप सुने कि नया अहदनामा दाऊद के बारे में क्या कहता है। अमाल में इस बात को लिखा गया है कि खुदा किस तरह दाऊद की मदद करता है। जिस तरह खुदा ने बाकी नबियों के बारे में खबर दी, उसी तरह ये हवाला दाऊद की अहमियत को बयान करता है। अमाल की किताब के 15वें बाब की 15वीं आयत से 18वीं आयत में कहता है कि और नबियों की बातें भी इसके मुताबिक हैं। चुनाचे लिखा है कि इन बातों के बाद मैं फिर आकर दाऊद के गिरे हुए खैमे को उठाऊंगा और उसके फटे टूटे की मुरम्मत करके उसे खड़ा कर दूंगा, ताकि बाकी आदमी यानी कि सब कौमें जो मेरे नाम की कहलाती हैं खुदावंद को तलाश करें। मेरे अजीजों, क्या आप जानते हैं कि ये वही खुदावंद है जिसने कायनात बनाई, हम इंसानों को बनाया और हमारी गुनाह के सबब से जो खुदावंद से मेल मिलाप की लड़ी टूट गई थी उसे यस्सु के वसीला से दोबारा से बहाल किया, ताकि हम कुर्बानी के सबब से हम अपने रब से उस मेल मिलाप को कायम रखें जो वो चाहता है। वो हमारी मदद करता है। जैसे अमाल के 15वें बाब की 15वीं आयत में खुदा बताता है कि मैं दाऊद को किस तरह उठा खड़ा करूंगा। खुदा दाऊद की मदद करता है। खुदा आपकी और मेरी भी मदद करना चाहता है। हमें उसकी मदद हासिल करने के लिए रूहानी हैकल बनाने की जरूरत है। अमाल 15वें बाब की 15वीं आयत वो कहता है कि इन बातों के बाद मैं फिर आकर दाऊद के गिरे हुए खैमे को उठाऊंगा और उसके फटे टूटे की मुरम्मत करके उसे खड़ा कर दूंगा, ताकि बाकी आदमी यानी कि सब कौमें जो मेरे नाम की कहलाती हैं खुदावंद को तलाश करें। वो ये बता रहे हैं कि दाऊद का जो अब जिस्मानी खैमा नहीं है, ये एक वो खैमा है जिसे दाऊद ने अपनी इबादत के जरिए बनाया था। इसे बहाल किया जाएगा। ये इतना अहम है कि खुदा चाहता है। उसने कहा कि ये खो गया है, लेकिन उसने कहा कि मैं इसे बहाल करना चाहता हूँ। और जब ऐसा होता है तो ये कहता है कि गैर कौमें खुदावंद का नाम लेंगी। जैसे ही हम दाऊद की इबादत में दाखिल होंगे तो ये अमाल की किताब में कहता है कि वहाँ रूहों की एक बड़ी फसल होगी। मेरे अजीजों, दाऊद ने वो सीखा जो खुदावंद को पसंद था। उसने खुदा की हैकल यानी रिहाइश का बनना सीखा। उसने रूहानी खैमा बनना सीखा और सबसे ऊंचे मकाम का कयाम किया, जैसा कि आपको और मुझे करने के लिए बुलाया गया है। हमें दाऊद को देखना चाहिए और उसकी तरह इबादत करना सीखना चाहिए। जैसा कि वो इबादत किया करता था, हमें भी वैसे ही करना चाहिए। उसकी इबादत उस तरीके से करना सीखें जिससे खुदा खुश हो। मेरे अजीजों, हमें इबादत कैसे करनी चाहिए? मसीही होने के नाते हमें उस तरह इबादत करनी है जैसे खुदा को पसंद है। अब यह आसान लगता है। यकीनन इबादत का लफ्ज वही है जो खुदावंद को पसंद है। ये एक बहुत वाज़ेह चीज की तरह लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत से मसीही उस तरह इबादत करते हैं जो खुदा को नहीं बल्कि आदमियों को खुश करता है। उनकी इबादत की तरजीह इस बात पर मुरकूज हो जाती है कि मैं लोगों को किस तरह मुतासिर कर सकता हूं और मैं ये देखता हूं कि लोगों को कौन से गाने पसंद होंगे। मैं उनकी कहने वाली सकाफत को कैसे ले सकता हूं और इस तरीके से इबादत करूं जो सकाफत पसंद करे। लेकिन जब हकीकत में इबादत की बात आती है तो हमें अपने आसपास की सकाफतों की तरह नहीं बनना चाहिए, बल्कि हमें खुदा की सकाफत को इस दुनिया में लाना है। जैसा कि हमारे यीशु मसीह ने दुआ की थी कि जैसे तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। आसमान की सकाफत हमारी इबादत में जमीन पर लाई गई। मेरे अजीजों, बहुत से लोग इस तरह इबादत कर रहे हैं कि किस तरह दूसरे लोगों को मुतासिर किया जाए, जबकि हमारा इबादत करने का मकसद कुछ इस तरह होना चाहिए जिससे खुदावंद राजी हो। आजकल कलीसियाओं में आदमियों की इबादत बहुत ज्यादा होती है और इसी तरह होता आ रहा है। वक्त के आगाज से देखते हैं जब पुराने अहदनामा में हारून ने एक बछड़ा बनाया और खुदा के लोग उस झूठे खुदा की परस्तिश करने लगे। हारून ने उस बछड़े को इंसानों के खौफ की वजह से बनाया था। बिल्कुल इसी तरह आज इंसानों का खौफ हमारी इबादत पर असरअंदाज हो रहा है। आप जानते हैं कि अगर यीशु जाती तौर पर बहुत सारे गिरजाघरों के गलियारे पर आते और आज दुनिया के बहुत से गिरजाघरों की अगली सिफ्त में बैठते, तो जो लोग स्टेज पर इबादत कर रहे होते शायद वो अपने गाने का अंदाज और जो वो गीत गा रहे होते बदल देते।
وہ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش سے پیچھے ہو کر یسوع پر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ جب ہم عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں ایک کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں خدا کو راضی کرنا چاہیے۔ ہمیں اسے بتانا چاہیے کہ ہم اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ یسوع نے یوحنا کے 4 باب کی 24ویں آیت میں یوں کہا، اور ضرور ہے کہ پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں، ٹھیک ہے؟ لہٰذا میں آپ کو خدا کی عبادت کرنے کی ترغیب دوں گا، اور آپ یہ ہر صبح اور شام نہیں کر رہے، آپ کے سامنے سامعین کے لیے نہیں، بلکہ اگر آپ اکیلے ہیں، اس سامعین کے لیے جو آسمان پر ہے، جو خدا ہے، اور اس طرح کرنا جس طرح داؤد نے اس کے دل کو روح اور سچائی میں خوش کرنے کی کوشش کی، ہمیں بھی ویسا ہی کرنا ہے۔ You are watching Shine Star TV. Be the light.